السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون کال کر رہے ہیں بھائی؟ مزمل حسین, پاکستان, لاہور سے. مزمل بھائی, کیا حکم ہے؟ جی بس ایک مختصر سا سوال ہے جی, آپ کی بارگاہ میں اس کا جواب ارشاد فرما دیں تو بہت عنایت ہو گیا. جی حکم کریں بھائی. عرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا تھا, من کنت مولا فعلی مولا. تو اس میں سے مفہوم یہ نکالا جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ایسے ہی جی؟ جی سر. اس کا ترجمہ حدیث کا. تو اس جی میں سر. یہ ہے کہ اگر لفظ مولا کا معنی ہم خلیفہ بلا فصل لیں تو اس میں نہیں بہت ہے, بڑی اس کا خرابی. معنی یہ ہے ہی نہیں ہے. مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل نہیں ہے, کسی نے نہیں کہا کہ تو اس کا پھر آپ معنی. کیسے خلافت ثابت کرتے ہیں؟ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا, مولا کا مطلب ہے اولا, اولا. اور اولا مولا کا مطلب یہ کیا ہے, ہاں, اولا کا مطلب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نہیں جو سب سے اولا زیادہ, بالکل. ہاں, جو سب سے جی زیادہ آپ پہ حق تصرف رکھتا ہے, حق تصرف اچھا رکھتا ہے, اچھا. حق طاعت رکھتا ہے. من کنت حق مولا, تو من کنت یہ مولا, جو جس لفظ کا میں, مولا کے جس کا میں ولی ہوں, جی 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 جس کا جی میں صاحب ولی اختیار ہوں, دیکھیں. جی جی ہاں, جی 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 بات جس کا میں جی صاحب بات اختیار ہوں. سنیں اور بات بات تو سنیں سنو نا, بات تم سنیں نے ایک سوال کیا, اس کا تو سنو جواب, پھر وہ پر کہہ دینا کہ غلط ہے. سوال تو ابھی جواب نہیں دیا نا آپ نے. جس کا چلیں چلیں. میں, جس کا میں اولا بالتصرف ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے اولا بالتصرف ہے. اوکے, اب مزید بولیں. ہاں جی, عرض یہ ختم. تھی کہ حروف اصلیہ لفظ مولا کے ہیں وہ ولی یلی باب ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا معنی مددگار, محب, یہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ قابل, اگر ہم یہ جواب معنی کر رہے ہیں, یہ معنی ویسے کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے. کسی کتاب میں اگر ہم جس نے کا دکھا میں دیا, آپ شیعہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے, اب دیکھیں. ہاں, یعنی کہ وہ کتاب نہیں, دیکھیں یار, تیسرے بندے کی کتاب کو تھوڑی ہم ماننے لگے. آپ نے یہ دکھانا ہے نہیں, آپ نے کہا کہ لفظ لفظ مولا کا یہ معنی مطلب کسی کتاب میں نہیں لکھا. کون اگر سا ہم نے بلا, دکھا دیا کہ کتابوں میں ہیں تو پھر کون سا مطلب کیا بات کریں. اولا. اولا کی تو بات نہیں کر رہا میں. تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مولا کے اولا ہیں, آپ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے؟ مولا کا آپ مانتے ہیں کہ اس کا معنی اولا ہے یا نہیں مانتے بھائی؟ اگر مانتے ہیں تو نزاع کیا ہے؟ میں عرض یہ کروں, میرا آپ کو سوال شاید سمجھ نہیں آئے. دوبارہ میں ایک بار عرض کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ اس حدیث میں سے مفہوم جو ہے نا, نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل, بلکہ ان کے حیات میں, نہ صرف ان کے وفات کے بعد, بلکہ ان کے حیات میں ان کی طاعت سب مسلمانوں پہ واجب ہے. ہم نہیں کہتے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل, نہیں, اس کا مقصد, اس کا لغوی معنی یہ نہیں ہے, اور حدیث کا مدلول بھی یہ نہیں ہے. حدیث کا لازم یہ ہے, مدلول نہیں. حدیث کا جو مدلول ہے وہ یہ ہے, جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اختیار ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے صاحب اختیار ان کے حیات میں. اب ان کی وفات ہو گئی ہے تو یہ حدیث نسخ تو نہیں ہوا, وہ قیامت تک ان کے صاحب اختیار امیر المؤمنین علیہ السلام رہیں گے. تو اسے لازم یہی آتا ہے کہ ان کے بعد ان کا جانشین جس کا حق طاعت سب پہ واجب ہے, خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے. لیکن کوئی شیعہ نہیں کہتا یہ لفظ کہ مولا کا لغوی معنی ہے خلیفہ بلا فصل. یہ کوئی کسی جاہل نے بولا ہوگا, یہ شیعوں کا یہ استدلال نہیں ہے. تو اب یہ جن لفظ مولا, اس کا معنی جو آپ نے بیان کیا قابل اطاعت, تو یہ دکھا دیں کسی کتاب. اس کا مطلب قابل طاعت, میں نے کہا اولا ہے, اس کا مطلب ہے اولا. اور اولا اس بہت ساری کتابوں میں ہے. اس کا ولی کے معنوں میں بھی بہت آتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, مولا بمعنی الولی, یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. جی جی, ولی تو دوست کو کہتے ہیں, محب کو کہتے ہیں. دوست, ہاں, دوست کو بھی کہتے ہیں, لیکن ولی صرف دوست کو نہیں کہتے ہیں, ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں. ابھی ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں, میں دکھا دیتا ہوں. ہاں ہاں, چلیں آپ صاحب ابھی اختیار دکھا دیں. یعنی کہ دکھا دیتا ہوں. صاحب, آپ نے پہلے نا قابل طاعت کی بات کی, وہ دکھائیں پہلے, باقی دیگر معنی کی طرف بعد میں جاتے ہیں. میں دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی جی. محترم ناظرین, آواز نیچے کرو بھائی, آواز میرا وہاں سے شور نہ آئے آپ کے فون سے پلیز. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, مسند احمد ابن حنبل, شاب الجزء الاربعون, مؤسسۃ الرسالہ, سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ عروہ نے عائشہ سے حدیث نقل کیا ہے, حدیث نمبر 224,205, اور یہ ہے صفحہ نمبر 243. عن عائشہ نے روایت کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا نکحت المرأة بغیر امر مولاها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. اگر کوئی عورت اپنے مولا کے حکم کے بغیر شادی کرتی ہے تو اس کی شادی, نکاح باطل ہے, اس کی نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے.
حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، صحح ابن معین و ابو عوانہ و ابن خزیمہ و ابن حبان والحاکم والبیہقی، سب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ایک عورت شادی کرتے اپنے مولا کے حکم کے بغیر، اپنے مولا کے حکم کے بغیر، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے دوست، اپنے بوائے فرینڈ کا حکم ہوتا ہے. یہ کتاب ہے کتاب السنن الکبری احمد بن شعیب النسائی، چاپ الرسالہ، جزء خامس، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب کو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 179 میں. ایما امرأۃ نکحت بغیر امر مولاها فانما نکاحها باطل. جو بھی عورت اپنے مولا کے نکاح اذن کے بغیر نکاح کرے، آپ بتائیں نا، اگر مولا کا مطلب آپ کہتے ہیں دوست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عورت اپنے بوائے فرینڈ، اپنے دوست کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی نکاح باطل ہوتی ہے. جہاں تک ولی کا متعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ ولی مجھے دکھائیں، وہ ولی آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ولی بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے لسان العرب ابن منظور الافریقی، مجلد نمبر 15، چھاپ دار صادر بیروت. یہاں پر بلی الولی ولی الیتیم الذی یلوم امرہ ویقوم بکفایتہ. یتیم کا جو ولی ہوتا ہے وہی ہے جو جس کے ہاتھ میں یتیم کا اختیار ہوتا ہے اور اس کی وہ سرپرستی کرتا ہے. وولی المرأة الذی یلی عقد النکاح علیہا، اور جو ولی عورت کی جو ولی ہوتی ہے وہی ہے جس کے ہاتھ میں عورت کے اختیار ہوتا ہے کہ اس کے اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. وفی الحدیث ایما امرأة نکحت بغیر اذن مولاها فنکاحها باطل. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں کتب میں ولی کا تو بہت ہے، کتب لغت میں، کتب حدیث میں. یہ کتاب ہے الصحاح تاج اللغہ والصحاح العربیہ، اسماعیل ابن حماد الجوہری کی کتاب، جزء سادس، یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے 25028 میں ولی مادہ الولی کی ابتدا ہے. پھر اس میں صفحہ نمبر 2529 میں یہ ہے والولی السحر، ولی داماد کو بھی بولتے ہیں. وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ وَاحِدٍ فَهُوَ وَلِيُّهُ، جو بھی شخص کسی شخص کی نگرانی، اس کی سرپرستی، اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں، وہ اس کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا. یا احادیث میں بھی بہت ہے، اگر آپ چاہیں تو احادیث میں بھی دکھا سکتے ہیں. یہی حدیث اسی لفظ کے ساتھ بھی ہے، ایما امرأۃ نکح بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، نکاح باطل، یہ اس میں بھی ہے. اوکے، تو مولا اور ولی کا اس مورد میں استعمال، کس مورد میں؟ یعنی جو جس شخص کے ہاتھ میں آپ کا اختیار ہے، یہ استعمال اس کا بہت عرب میں شائع ہے، مولا کا اور لفظ ولی دونوں کا. اوکے، مزید بولیں کچھ؟ جی میری عرض ہے، قرآن شریف میں سورۃ تحریم آیہ مبارکہ نمبر 4، اس میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ نا اس میں بھی مولا جو ہے اولا کے معنوں میں، مولا اولا کے معنوں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. جی تو آپ نے کہ اگر آپ ان سے دشمنی کریں تو اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور صالح المؤمنین ہے. کیونکہ مولا کا لفظی معنی جو ہے اولا ہے، یعنی اولا سب سے اقرب، سب سے احق. ولی کا مادہ جو ہے، میں نے بار بار عرض کیا، ولی کا جو مادہ ولی یا یلی، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو چیز ایسے ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، اجنبی کچھ بھی نہ ہو، کہتے ہیں یلی ہی، یہ اس کے بالکل ساتھ ہے. اچھا، اولا بھی، مولا کا مطلب ہے یعنی اولا یعنی سب سے احق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کون ہے؟ اللہ ہے، جبرائیل ہے اور صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو یہاں پر بھی اولا کے معنوں میں ہے، لیکن اولا کا جو صلہ ہوتا ہے وہ مختلف مقامات پہ مختلف ہوتے ہیں، وہ قرینے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. کیونکہ غدیر خم میں یہاں امامت کی بات ہو رہی ہے، امامت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر مولا کا صلہ کیا ہے؟ التصرف ہے، اولا الطاعہ ہے، اولا بالطاعہ، اولا بالتصرف. لیکن سورہ تحریم میں اولا وہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں پہ دشمنی ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کی دشمنی ہو رہی ہے؟ ان کی دو بیویوں دشمنی کر رہے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں ان سے دشمنی کرو گے تو اولا بالنصرت بھی، کون سب سے پہلے سب سے اولا ہے کہ نصرت کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول کی نصرت پہ اولا کون ہے؟ اللہ، جبرائیل اور صالح المؤمنین. جی بولو. ہاں جی، عرض یہ تھی کہ مولا میں حضمیر کا مرجع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات.
تو آپ نے کہا کہ جو لفظ مولا یہاں پر اولا کے معنی میں ہے، اور من کنت مولا فعلی مولا میں بھی جو ہے نا اس میں بھی مولا بمعنی اولا ہے. اگر ایسے ہی ہے تو آپ نے ابھی یہ کہا اس آیہ مبارکہ میں استدلال کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ حق، سب سے یعنی کہ سب سے حق رکھنے والا، سب سے زیادہ مدد کرنے والا پہلے اللہ تعالیٰ، نہیں، جبریل علیہ السلام. آپ نے سنا تو نہیں. یہ آپ کا معنی نکلتا ہے نا، آپ کا استدلال جو آپ نے کیا اس سے. اور بھائی مولا کا معنی ہے اولا اور احق، لیکن احق کس چیز پہ اولا؟ اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے نا. جیسے ہم ابن عم کو کہتے ہیں کہ مولا ہے. معتق کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ معتق کس کو بولتے ہیں؟ میں ایک طالب علم بالکل. اچھا، معتق بولتے ہیں وہ شخص جو کسی کو غلامی سے آزاد کرتا ہے، اس کو مولا کہتے ہیں. معتق کو بولتے ہیں جو شخص غلامی سے آزاد ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مولا. ان سب کے مولا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دوست ہے اس کو مولا بولتا ہے. ناصر کو مولا کہیں گے. سحر کو جو داماد ہے مولا کہیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. جو آپ کا ابن عم ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کو مولا کہیں گے. جو آپ کا دوست ہے ناصر، اس کو مولا کہیں گے. ان سب کو مولا کہا. انسان کا غلام، انسان کا اس کو مولا بھی کہا جاتا ہے. جو اس کا آقا ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سب اولا ہیں، دوسروں سے احق ہے. جو ابن عم ہے دوسروں کے مقابلے میں انسان سے قرابت کا زیادہ احق ہے، اور صلہ رحم کا زیادہ احق ہے. اسی طرح جو شخص انسان کا دوست ہے دوسروں کے مقابلے سے وہ زیادہ اولا ہے، زیادہ احق ہے. لیکن یہ اولا کا جو صلہ ہے، صلہ یعنی کس چیز کا اولویت، کس چیز کی احقیت، یہ ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہے. مولا کا معنی ہے کہ اولا سب مقامات پر، لیکن اس کا صلہ بدل جاتا ہے، صلہ بدل جاتا ہے. نبی کریم آیا تحریم میں مولا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله مولاه جبريل وصالح المؤمنین. اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اور صالح المؤمنین. اللہ اولا بنصرت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اولا جو ہے نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پھر جبرائیل اور پھر صالح المؤمن. یہاں پہ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ نصرت ہے. لیکن اس طرح اس کا مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کا پھر صلہ نصرت ہوگا. یہ قرینے کے ساتھ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. جو شخص بات کر رہا ہے اس کی بات سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے مثلا لفظ کل ہے عربی زبان میں، ہم کہتے ہیں کل، اور اردو زبان میں لفظ کل کے دو معنی ہیں، گزرا ہوا دن، آنے والا دن. یہ کوئی بھی لفظ کل اگر صرف آپ کل کہتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا کون کس کل کی بات کر رہے ہیں. کل کے دن، اب مجھے نہیں معلوم کل کے دن کس دن کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ یا آئندہ. لیکن آپ جب بات کریں گے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس معنوں میں استعمال ہوا. وہ اس کے ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معنی میں استعمال نہیں ہوتا. کہیں گے کہ کل میں آؤں گا، اسی آئندہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، دونوں کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. کل میں گیا تھا، پتہ چل گیا کہ آپ کس کی بات کریں. اسی طرح اولا جو ہے نا، لفظ مولا، لفظ اولا، یہ اس کا صلہ یہ بوضوح پتہ چل جاتا ہے استعمال سے. وہاں پر جب بات کر رہا ہے تو متکلم نے کس معنی میں استعمال کیا ہے، اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں رہتا. غدیر خم میں رسول، یہ تو صرف یہ تو نہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ مولا، صرف یہ جملہ تو نہیں ہے. اس جملے کے ساتھ بہت سارے دوسرے جملے ہیں. وہ آپ میرے کل کے اسپیچ کو دیکھیے، ایک وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غدیر خم میں حکم دیا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اگر چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا، کہ میں بھی دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. غدیر خم میں حدیث ثقلین کا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترت اہل بیت، کہ اگر ان کی تم طاعت کرو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا، تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی طاعت کرنا واجب ہے. تو اس کے ساتھ ہی فرمائے من کنت مولا فہذا علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا. جب یہ فرمائے تو پتہ چل گیا اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے، اولا سے مراد دوستی نہیں ہے. اولا سے مراد کیا؟ اولا بالتصرف. جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو. جی، تو ایک بس آخری عرض، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا.